بعض لوگوں نے، جن میں خاص طور پر جو پہلے فرقے تھے، ان میں جو فرقہ خوارج کا کہلاتا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ جو اسلام میں حرام ہے، ایسا کام کرنے سے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ بات اگر ذہن میں رہے کہ یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی، میں نے کہا کہ اس کو سبھی تسلیم کریں گے کہ عمل جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کس کو؟ عقیدے کو۔ جب اس پر نظر گئی تو خوارج نے ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اور اس ایک پوائنٹ پر انہوں نے توجہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے، تو جب ایک شخص گناہ کر رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو گناہ نہ کرتا، اس لیے کہ گناہ ایمان کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، سمجھا؟ ایمان کو ریپریزنٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ تو ایک تو اس پر نظر گئی، دوسرے ان کے پاس ایک دلیل بھی مل گئی حدیث میں، اور حدیث میں دلیل ہے یہ، آپ نے فرمایا، اور مختلف احادیث ہیں یعنی اسی ایک مضمون کی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو جو عقلی دلیل وہ تھی جو میں نے بتلائی، اور نقل کی دلیل یہ مل گئی۔ تو خوارج نے کہا کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا، بڑا گناہ کیا، یعنی وہ چیز کہ جس کا کرنا یا جس کا نہ کرنا حرام ہو اسلام میں، مثلا ایک شخص نے زنا کیا، یہ کرنا حرام ہے، ایک شخص نے نماز چھوڑ دی تو نماز کا چھوڑنا حرام ہے، تو ایسے شخص کافر ہو گیا۔ یہ ہے خوارج کا عقیدہ۔ اہل سنت والجماعت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اسی طرف ہیں، انہوں نے اس ساری روایتوں کو سامنے رکھا ہے، اور جو عقلی دلیلیں ہیں ان میں بھی ایک دلیل کو نہیں بلکہ اور ساری دلیلوں کو لیا ہے، اور سب پہ غور کرنے کے بعد اب انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ، روایتوں کو بھی اور عقلی دلائل کو بھی، اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ کافر نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کا نظریہ۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیلیں عقلی دلائل انہوں نے بھی جمع کی ہے، نقلی دلیل نقل والی روایت والی تو یہ آ ہی رہی ہے، مگر میں اس کو بتا دوں پہلے، تاکہ جہاں خوارج کا جو نظریہ تھا اگر کامن سینس اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ سمجھ میں آ رہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کامن سینس ساتھ دے رہا ہے خوارج کا۔ خوارج نے کیا بات سوچی تھی کہ ریپرزینٹ کرتا ہے عمل عقیدے کو، یہ ہے کامن سینس، اس لیے انہوں نے کہا کافر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا۔ ٹھیک اسی طرح سے حنفیہ جس طرف گئے امام ابو حنیفہ، واقعی یہ کامن سینس اس کا بھی ساتھ دے رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ایک پہلو کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے سارے پہلوؤں کو دیکھا۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ پہلے عقلی دلیل بتا دوں تو پھر اس کے بعد یہ روایتیں پھر میں بعد میں پڑھوں گا۔ دلیل یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ، ایک شخص ابھی آتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو کیسے مسلمان کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو عقیدہ کی بات بتلائیں گے، وحدانیت، نبوت، آخرت، یہ ساری چیزیں کہ تم اس کو مان لو۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہو گئے؟ یہ ابھی آپ انتظار کریں گے کہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز کے بعد کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے، اور پھر رمضان تک بھی انتظار کریں گے کہ رمضان میں روزہ رکھ لے تب ہم کہیں گے مسلمان؟ تو ظاہر یہ تو نہیں ہوگا نا۔ آپ جیسے ہی اس نے یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اقرار کر لیا، آپ کہیں گے مسلمان، حالانکہ ابھی تک کوئی عمل اس نے نہیں کیا۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمل جو ہے ریپریزنٹ تو بے شک کرتا ہے،
مگر وہ جزو ایمان نہیں ہے. اس طرح سے جزو ایمان ہونا کہ جیسے مثلا اگر یہ میرا ہاتھ نہ رہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی ہاتھ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. تو وہ صورت نہیں ہے ایمان اور عمل کی. یہ ہے میں نے کہا جو دلیل امام ابو حنیفہ کے سامنے ہے. ورنہ تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ایک شخص جو ابھی مسلمان ہوا اس کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایک شخص یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھی، آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ ٹکراؤ ہے. اس لیے یہ تو ہوئی عقلی دلیل. اب آپ سمجھ لیجیے جو روایت آ رہی ہے. ابو حنیفہ اب امام ابو حنیفہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے یہ عرض کیا کہ کیا آپ لوگ گناہوں کو شرک نہیں سمجھتے تھے؟ شرک سے مراد یہاں کفر ہی ہے کہ گناہوں کو آپ شرک نہ سمجھتے تھے. لیکن سے پوچھا جابر ابن عبداللہ. جابر ابن عبداللہ جو ہیں رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، اور پوچھنے والا ظاہر ہے کہ تابعی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. ایک صحابی کا جواب یہ ہوا. پھر ابو سعید یہی خود ابو زبیر کہتے ہیں کہ دوسرے ایک صحابی وہ ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے یوں بھی بتلایا تھا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس امت میں کیا کوئی گناہ ایسا ہے جو کفر تک پہنچاتا ہوں، یعنی اس کو کافر بناتا ہوں گناہ کرنے والے کو؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے. معلوم ہوا ایک بات تو یہ ہوئی کہ جب تک مشرک نہ بن جائے کوئی بھی گناہ جو ہے آدمی کو کافر نہیں بنائے گا. شرک جو ہے وہ بے شک. اچھا یہاں ایک بیچ میں روک کر کے بات کو میں یہ بھی بتلا دوں کہ جب سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کیا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اس امت میں کہ جو اس کو کفر تک پہنچا دے، تو آپ کو بس اتنا فرما دینا تھا کہ لا، جب تک کہ وہ کفر نہ کرے. لیکن کفر کا لفظ چھوڑ کر شرک کا لفظ لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کی حکمت سمجھتے ہیں؟ نبی کے بعد جو ہے بہرحال قرآن کے بعد تو نبی کا کلام ہے نا. اگر قرآن پاک میں بے شمار حکمتیں ہیں الفاظ کے پیچھے، تو کیا نبی جب کوئی بات فرما رہے ہوں تو ان کے الفاظ کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہوگی؟ اس میں حکمت ہے. اور حکمت یہ ہے کہ اس امت کے افراد سے جو ایک دفعہ مومن بن جائے اور ایمان اپنا عقیدہ قرار دے لے، وہ کافر ہونا اور کفر کا الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں، یہ تو نہیں کرے گا. لیکن ہاں کسی نہ کسی راستے سے وہ کوئی ایسا عمل ضرور کر لیتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے سب کچھ، مگر کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے شرک. کفر کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ آخرت ہوگی، میں نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، یہ تو ہے کفر. اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کے اختیارات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی قدرت میں کسی کو پارٹنر بنا دینا. یہ ہے نا شرک. اس امت میں یہ ہو سکتا ہے. اس کو فرمایا کوئی بھی گناہ اس امت کے افراد کا کفر تک نہیں پہنچائے گا اس کو سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے. تو معلوم ہوا کہ وہی شرک اور کفر جو ہے وہ آدمی کو کافر بناتا ہے. کوئی عمل جو ہے وہ کافر نہیں بنائے گا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا. ایک حدیث. دوسری حدیث اسی مضمون کے لے رہے ہیں، پھر میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بتاؤں. ابو حنیفہ عن عبد الكريم ابن ابي المخارق عن طاووس قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله فقال يا ابا عبد الرحمن أرأيت الذين يكسرون أغلاقنا وينقبون بيوتنا ويغيرون على أمتياتنا أكفروا؟ قال لا. قال أرأيت هؤلاء الذين يتأولون علينا ويسفكون دماءنا أكفروا؟ قال لا. حتى يجعلوا مع الله شيئا. قال وأنا أنظر إلى ابن عمر وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو حنیفہ عبد الکریم ابن ابی المخارق سے اور وہ طاووس سے روایت کرتے ہیں. طاووس تابعین میں بہت مشہور ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں ہیں اور ابن عمر کے ہاں بھی ان کی حاضری ہے. تو طاووس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اس نے پوچھا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی. اے ابو عبد الرحمن
تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے گھروں کے تالے توڑتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نقب لگاتے ہیں؟ نقب کا مطلب کیا ہوا؟ دیوار توڑ کر کے اندر گھس جانا، اس کو کہتے ہیں نقب. اور ہمارے سامان کی لوٹ مار کرتے ہیں، کیا وہ کافر ہو گئے؟ اب دیکھیے بہت برے کام ہیں، یعنی اس کو کوئی سوسائٹی ان کاموں کو اچھا نہیں سمجھتی. لوٹ مار کرنا، تالے توڑنا، مال لوٹ کے لے جانا، گھروں کو توڑ لینا، اس کو کون اچھا سمجھے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایسا کرنے والے کافر ہو گئے. ابن عمر نے کہا کہ نہیں. پھر اس نے کہا کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے مقابلے میں عجیب عجیب تعویلیں کر کے اور ہمارا خون بہا دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں مختلف تعویلوں سے. ایک صاحب ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا نظریہ خراب ہے، ان کا عمل خراب ہے، اور کوئی بھی اختلاف کر کے اور وہ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. کیا یہ کافر ہو گئے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں. کتنے خطرناک کام کرنے والے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہ کر لیں. کیا مطلب؟ وہی شرک نہ کریں. جب تک شرک نہیں کریں گے کسی عمل کی وجہ سے کافر نہ ہوں گے. یہ روایت کرنے والے ہیں طاؤس کہتے ہیں کہ ایسا مجھے ابھی بھی وہ بات یاد ہے، ایسا کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ ابن عمر کس طرح سے انگلی گھما رہے تھے بات کرتے ہوئے. وانا انظر الى ابن عمر وهو يحركها، اپنی انگلی کو اس طرح حرکت کرے گا کہہ رہے تھے. نہیں، وہ کافر نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شرک نہ کرنے. انگلی وہ کہہ رہے ہیں مجھے اب تک وہ نقشہ یاد ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی باتوں کو خوب سنا اور سمجھا ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، ایک صحابی کا ہی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے اقوال منقول ہیں. اور جماعت کے نقل کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ متواتر کے درجے میں آ جاتی ہے. یہ ایسی نہیں کہ ایک حدیث ہے بھائی پتہ نہیں کہاں کسی کونے میں پڑی ہوگی، بلکہ ہر جماعت نے ہر زمانے میں اس کو روایت کیا ہے. اب میں اس بات کو بھی لیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے، یہ بھول تو نہیں گیا اتنی دیر میں جلدی سے. میں نے کہا تھا کہ خوارج کے پاس اگر ایک عقلی دلیل ہے تو ایک روایت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کام کرنے والے کو وہ کافر کہہ رہے تھے. اور میں نے کہا تو ان کی دلیل ان کے پاس کیا تھی روایت میں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ روایت ہے. اور اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی بعض ایسی آیتیں ہیں کہ کچھ کام کرنے والے کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ بھی ہے ان کی دلیل. حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہے عمل کا کفریہ ہونا اور ایک ہے اس عمل کا کرنے والے کا کافر ہونا. تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. عمل جو ہے اپنے ظاہر کے لحاظ سے دیکھنے میں کفر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کام کرنے والے کو بھی کافر کہہ دیں. یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہم کچھ تعویل کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو میں نے اسی لیے فتاوی عالمگیری جو مشہور کتاب ہے فقہ کی فتاوی کی، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. کون سی جلد میں ہے؟ غالباً تیسری کتاب الحضر والاباح، 5ویں جلد میں یہ مسئلہ موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قول یا کوئی ایسا ہو، کسی آدمی نے کوئی بات کہی ہے، اگر اس میں 100 پہلو اس کی بات کے اندر ہیں، پہلو کا مطلب کیا ہوا؟ آسپیکٹس. اگر 100 آسپیکٹس اس بات کے اندر ہیں اور 99 پہلو 99 آسپیکٹس جو ہیں وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک آسپیکٹ جو ہے وہ اسلام اور ایمان کی طرف جا رہا ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہم اس ایک آسپیکٹ کا خیال کریں گے، 99 کا خیال نہیں کریں گے. یہ ہے فقہا کا کہنا. خدا جانے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے ہی اس معاملے میں بالکل فری ہیں، تو بے بھاؤ کے کفروں کے فتوے لگا دیتے ہیں. کیسے لگاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیسے جری ہیں وہ لوگ. تو اس لیے ہم تعویل کریں گے کسی بھی طرح سے، لیکن کافر نہ کہیں گے.
اس حدیث کے معنی حنفیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کامل درجے کا مومن نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا. یہ ہے حنفیہ کا سمجھنا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے سامنے ساری روایتیں ہیں, کہیں نہ کہیں تعویل کرنی پڑے گی, چاہے اس میں تعویل کرتے چاہے وہ اس میں تعویل کرتے. جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں تعویل کرنے میں نقصان ہے. اس تعویل کرنے میں نقصان یہ ہے, علاوہ اس کے کہ میں اگر بتلاؤں آپ کو, اگر واقعتاً وہ خوارج کا مسئلے کو لے لیا جائے تو پھر آج وہی مسلمان رہتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, باقی سارے کافر ہو جائیں گے. تو میں چند سو رہیں گے یا چند ہزار رہیں گے, چند لاکھ رہیں گے دنیا میں مسلمان, باقی سب کافر. بولا بتائیے, نبی اس واسطے آئے تھے؟ تو اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ.